لبیک یا رسول اللہ دا کوئی اور مشن نہیں. میں نو پتا ہے شاہ جی دی حالات کیا ہو جائے لیکن انہاں دے اندر دلیری غیرت اور جرت ایک خون رسول کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے ان کے اندر ہے. ہماری تاریخ کے جتنے ساتھی ہیں آپ حضرات جو خرچ کرتے ہیں شاہ جی سے بھی اندر پوچھتے رہے مجھ سے بھی پوچھتے رہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے. میں کہا جنہ دا کم کر دیں وہ دے دیں اور کون دیتا ہے. دسو جار میرے جو فقیر بے نوا جی ویل چیئر تازی مرمت کرائی ٹوٹی اینو پیسے کون دیتا جنہاں کو اربہ روپے ون یہ نہیں مطلب کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں میں کہ ضرورت کوئی نہیں تھوڑی جی ٹوٹ گئی انہوں ٹھیک کرا دیں یہ مطلب نہیں میں تھوڑے سامنے کوئی اس طرح جی سانو وہ مالک بڑی روٹی دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. مانا یہ دے کہ ٹوٹی ہوئی ویل چیئر تے بندہ بیٹھے وہ دے کوڑا پوچھنا پیسے کو یہ تے انہوں کوڑا پوچھو جنہاں ملک لٹا ہے جنہاں بیریہ ٹاؤن نے اپنے پلاٹ محل بنائے جنہاں ڈیفینس ہوتے جناب اپنی کوٹھیاں بنائیاں کیوں جی میرے تو پنڈ دا جڑا والدین نے میں نو مکان دیتا ہو تو ویسے ڈھہریا کیوں جی وہ تو بارش ہو دی وچی پانی جانا ہو اسی تو مکان سیدھا نہ کر سکے پیسے کون دیتا ہے. میں پڑھیا رسول اللہ دا اپنا ذاتی مکان دو میں جہانہ دے والی ہون جنہ دے صدقے ساری دنیا نے انسانیت ملی سب کچھ ملیا. حضور دا اپنا مکان مبارک ام المومنین فرماندیاں نے اتنا ہی اچھا سی ساڑھا ہاتھ لگ جاتا. تسی جنہاں تے ناز کر دے ہو گلہ ناز آڑیاں نہیں ناز آڑی ایک کو گل ہے وہ حضور دی غلامی ہے. یہ میں گل نہیں کر رہا حضرت حسان تو اڈی تے ساڑی ترجمانی کر گئے. حضرت حسان جان دے سن قیامت تک لوگا کہنے ساڑے کو کوٹھی وڈی ساڑے کو تو حضور دفتر بھی کرائے گا کیوں جی جنہاں تے جناب 300 کنال دے محلہ بھی جنان دے او جناب وہ کی کہنے نے کلے حساب نال رہن دے انہوں نے جناب دفتر انہوں نے پیسے انہوں نے فنڈ انہوں نے یہ انہوں نے وہ انہوں نے کروڑا انہوں نے فلانا انہوں نے کو نہیں پوچھتے ساڑھے کو کیوں پوچھتے ہو گل وچ اینجے. حضرت حسان حضور دے سامنے چڑھ کے گل کی تھی آپ نے پتہ سی قیامت تک لوگا پیسے دے مان کرنا ہے لوگا اپنی برادریاں دے مان کرنا ہے لوگا اپنے عہدے تے حکومتیں دے مان کرنا ہے. آپ نے فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد فرمایا دنیا والے کان ہون بھی کھول کے سن لو کہ قیامت تک سن لو ہمارے لیے ساری دنیا پر یہی وقار عزت آبرو کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت. رسول اللہ نے خود بھی اس پر یا صحابہ کو فرمایا اس پر ناز کرو. غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ 1000 بکریاں دی سونے چاندی دیے. انصار کو حضور نے کچھ نہیں دیا. کچھ نوجوان انصاروں نے بات کر دی انصاریوں نے کہ جی اسلام کو جان دینے کی باری آئی تو ہم نے دی مال ہم نے دیا وطن ہم نے دیا اور جب پیسے کی باری آئی انہوں نے ہمارے لیے یہ سوال کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے ورنہ جو حضور کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے ان کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ انہوں نے ہمارے لیے بات کی تاکہ قیامت تک حضور کی امتیوں کو پتہ چلے بھئی ناز والی چیز کیا ہے اور حضور نے اس پر مہر بھی لگائی. جب مال حضور عطا فرمانے لگے تو ہمیں تو کچھ نہ ملا. حضور نے سارے انصار کو جمع کیا فرمایا تم نے یہ بات کی تو جو بزرگ صحابہ تھے بوڑھے انہوں نے کہا جی یہ جوانوں نے کیا جذبات میں آ کر. حضور نے فرمایا ٹھیک کی انہوں نے بات سنو اما تردون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم. فرماؤ میرے غلاموں جب شامی دنیا جائے تے گھر والے پوچھن کی لے آئے ہو کوئی کبھی اٹھ لے آیا کوئی کبھی بکری لے آیا کوئی کبھی سونا لے آیا کوئی کبھی چاندی لے آیا تے جب تسی واپس جاؤ تو ہڑے گھر والے پوچھن تسی کیا لے کی لے آئے ہو تے تسی کہو اسی اللہ دا نبی لے سمجھ آئی بات. ہمیں اسی پر ناز ہے یہی تفتیش ہوتی ہے شاہ جی سے بھی پیر صاحب سے بھی فلاں سے بھی. آپ کو پیسے کون دیتا ہے. ایک مولانا نوجوان کشمیر سے آئے بالکل بچے انہوں نے ہونے داڑھی آئی میری طرف سے پگڑی تقریر کر دے وہ کہنے میں نے بلا لیا نے کہنے لگے آپ کا آمدنی کے ذرائع کیا ہے. تو بھائی میں انہوں نے کیا بھائی قائد تو لے کے کام کارکن تک یہی سوال ہے یہی سوال ہے. کہتے ہیں مولانا بالکل نوجوان ہے جو داڑھی پھٹ رہی تو جو میں آئے میں نے ملن دے بالکل پگڑی بدی ہے میری طرح تقریر بھی کر دیتے. کہتے ہیں میرے کو بھی مولانا یہی سوال ہونا کیتا ہے آپ کو روٹی کون دیتا ہے. کہتے ہیں مسجد بھی میرے کو کوئی نہیں. پھر میرے کو سوال ہے روٹی کون دیتا ہے. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ تم آیا نہ ڈرتے
مولا ہزارہ رگاں میں چرنگے دے محمد زور لا بھائی زور، اینج نہیں لینا، میں کوئی اپنا گڑا بچانا میں کل بھی تقریر کرنی، بہ جائے پھر کی ہونا ہے، بہ جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر بہ جائے گا، پھر ٹھیک، ایک دن تو پھر زبان بند ہونا ہی ہونا، اس تو پہلے کہ زبان بند ہو جائے۔ آج حضور دیاں گلاں کرو، جب زبان بند ہو جائے حضور فرما دو یہ تو میرے لیے تھا۔ ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہی تو امتحان ہے تنویر۔ غازی تنویر قادری اتھے یورپ دیاں جیلوں میں بیٹھ کے شاعری کردا تے شعر کی لکھتا کہندا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ نعرہ لا کے اسی کنہاں نو خوش کرنا ہے بھائی؟ تاجدار ختم نبوت عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، پڑھ دے ماں دیسے پاک سبحان اللہ، اینجی کر کے دھیان رکھنا ہے امام حسن کی فرمانے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی عند منابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہی ان یصف لی من آشیا اتعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ ووفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما يضر العرق وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمله له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقیق المسربت کان عنق اجید دمیت فی صفاء الفدہ ومعتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک شر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذری المشیت اذا مشا کانما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة۔ اور مولا علی نے حضور دے خاتم النبیون رقم میں بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کہلن قال کان رسول اللہ احسن الناس واجود الناس واشجع الناس کی تھی کائنات جو حضور تو سونا کوئی نہیں، حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں، حضور تو وڈا بہادر کوئی نہیں۔ اسی جنہ دا کلمہ پڑھے توجہ، میں پھر اگلی حدیث بیان کر دیا امام حسن فرمانے وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ فاستقبلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراوا لن تراوا وهو على فرس لأبي طلحة عران ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدناه بحرا۔ سبحان اللہ۔ حضور دی بہادری دے بارے فرماندے نے ایک دن رات دے ویلے مدینہ پاک دے ارد گرد تو خوفناک آوازاں آئیاں تے صحابہ ایک دوسرے نو گھروں اٹھا کے تلواراں پکڑ کے چلے بھئی چلیے کون آیا، کوئی کیسر و کسرہ دیاں فوجاں تے نہیں آ گئیاں۔ کہنے جدو صحابہ چاہ رہے سن تے حضور ادھر ہو کے واپس آ رہے حضور ادھر واپس فاستقبلہم النبی، حضور نے انہوں نے استقبال کیتا، حضور ادھر آ رہے تے حضور نے فرمایا، حضور فرما رہے سن کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے پریشان نہیں ہونا، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔